نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی 3 آیات کریمہ آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 18 تک ہم نے تلاوت کی ہے۔ اس سے پیچھے 2 آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے لیے ممکنہ وہ اسباب کے جو انسانوں کو تباہ اور برباد اور خسارے میں مبتلا کر سکتے ہیں ان اسباب کا ذکر فرمایا، اور وہ 5 قسم کے اسباب تھے جن کو قرآن مجید نے ذکر کیا۔ اب ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دوسری بات یہ ذکر کی ان 2 آیات کریمہ میں کہ وہ خوش نصیب لوگ جو اس خسارے سے، اس نقصان سے، اس خسران سے بچ سکتے ہیں، وہ خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ فرمایا وہ لوگ ہیں جو متقین ہیں۔ کون ہیں؟ اہل تقوی، متقین۔ اب متقین کون لوگ ہیں؟ وہ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں، کیا طلب کرتے ہیں، کیا خواہش رکھتے ہیں، کیا ان کی تمنا ہے، کیا ان کی حرص ہے، کیا ان کی لالچ ہے، کیا ان کی رغبت ہے، اس کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ پہلے رغبت بیان فرمائی، پھر ان کی صفات بیان فرمائی۔ رغبت کیا ہے؟ فرمایا رغبت یہ ہے کہ جو متقین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں معاف فرما، ہماری بخشش فرما، اور ہمیں جہنم سے خلاصی نصیب فرما۔ یہ ہے متقین کی طلب، ان کی رغبت، ان کی خواہش، ان کی تمنا۔ اس کے لیے کہ ہماری مغفرت ہو جائے، ہم جہنم سے بچ جائیں، اس کے لیے پہلے وہ اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان ہی ضروری ہے بخشش کے لیے۔ بخشش مبنی ہے ایمان پر۔ اگر ایمان ہوگا تو بخشش مل سکے گی، اگر ایمان ہی نہیں ہے تو ساری کائنات کی نیکیاں انسان کر جائے، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کسی بھی انسان کے لیے جو سب سے بڑی نعمت ہے روحانی اعتبار سے وہ ہے ایمان۔ وہ کیا ہے؟ ایمان۔ اور قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے، اور میں حیران ہوتا ہوں، کسی وقت سوچتا ہوں کہ جن 2 اعمال کو قرآن مجید نے ایمان کے مقابلے میں بیان کیا، وہ اعمال اپنی جگہ پہ بہت بڑے بڑے عمل تھے۔ مثلا قرآن پاک نے کہا ہے مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے، اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام۔ 2 باتیں، سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام، حجاج کو پانی پلانا،
حجاج کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا، یہ دونوں کام کچھ چھوٹے کام نہیں تھے۔ جب ہم سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں اور بیت اللہ کی تعمیر کے 5 ادوار جو میں نے ذکر کیے تھے، ان میں نے تفصیلاً یہ بات عرض کی تھی کہ جب تیسرا دور تھا تو اس وقت مشرکین مکہ نے اعلان نبوت سے پہلے مشرکین مکہ نے جو بیت اللہ کی تعمیر کی، جس میں حتیم کا حصہ چھوڑ دیا تھا، اس کے لیے ان کی شرط کیا تھی؟ شرط یہ تھی کہ حلال اور پاکیزہ مال خرچ کیا جائے گا، جو ان کے اصول اور پالیسی کے مطابق حلال اور پاکیزہ تھا۔ اس دور کے اعتبار سے جو حلال اور پاکیزہ تھا وہ انہوں نے کہا وہی خرچ ہوگا، یعنی کوئی ناپاک مال، کوئی گندا مال، کوئی حرام مال نہیں خرچ کیا جائے گا اس نظریے کے مطابق۔ اب جب وہ چندہ جمع کیا گیا، سب لوگوں نے اپنا اپنا حلال سرمایہ جب لا کر ڈھیر کر دیا، تو اس حلال سرمایہ سے جو عمارت تشکیل دی گئی وہ موجودہ بنا ہے۔ حتیم باہر ہے اور اندر، حالانکہ حتیم اس بیت اللہ کی تعمیر کا حصہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بنا فرمائی تھی۔ یہ مستطیل شکل میں تھا، نہ کہ اس مربع شکل میں، لیکن اب مربع شکل میں ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو حلال رقم اس میں نے خرچ کی، اب کتنی احتیاط کے ساتھ۔ اور اسی دوران میں نے عرض کیا تھا کہ وہ جب بیت اللہ کی عمارت کو شہید کرنا چاہ رہے تھے تو انتہائی زیادہ خوف اور ہراس کی کیفیت میں تھے۔ بڑا وقت لگایا انہوں نے اس بات کو سوچنے میں کہ آیا اس کو شہید کیا بھی جائے یا نہ جائے، کہیں ہم گناہگار تو نہیں ہو جائیں گے۔ یعنی اتنا خوف اور اتنا زیادہ ان کے دل میں حالات تھے، لیکن اس کے باوجود قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ اتنا مبارک اور اتنا پاکیزہ اور اتنا اعلیٰ کام تم نے کیا ہے، اور پھر دوسری طرف حجاج کو پانی پلانا۔ ریگستان ہے، پانی کے چشمے کوئی نہیں ہے، ایک زمزم کا چشمہ ہے مکہ مکرمہ میں، اور باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کو پانی پلانے سے مراد صرف پانی پلانا ہی نہیں تھا، بلکہ ان کی خاطر تواضع کرنا، ان کا اکرام کرنا، ان کو سارے سہولیات دینا۔ اور آج کل کے دور کی طرف وہاں ہوٹلس تو نہیں تھے، وہاں تو مہمانوں کی جو تواضع اور اکرام کرتے تھے وہ لوگ اپنے گھروں سے کرتے تھے اور فی سبیل اللہ کرتے تھے، یعنی مفت میں کرتے تھے۔ اس عمل کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے کہ تمہارا وہ عمل بھی بہت بڑا عمل ہے، فی الحقیقت بہت بڑا عمل ہے۔ آج کے دور میں ہم کسی کو پانی پلانے کے لیے تیار نہیں ہیں، کھانا کھلانا تو بہت دور کی بات۔ اس دور میں حجاج کو، دور دراز سے آئے ہوئے لوگوں کو کئی دنوں تک اپنے ہاں قیام کروانا، انہیں ضرورت کے مطابق بستر دینا، انہیں ضرورت کے مطابق کھانا دینا، انہیں ضرورت کے مطابق پانی پلانا، انہیں بٹھانا اٹھانا، یہ سارے معاملات، اور دوسری طرف بنائے کعبہ۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کیا تمہارے یہ عمل ایمان والے کے ایمان کے برابر ہو سکتے ہیں؟ صرف ایمان کے، اعمال کے نہیں، ایمان کے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل تقویٰ کی طلب کو، حرص کو، رغبت کو بیان فرمایا کہ ان کی رغبت، حرص یہ ہے کہ پروردگار ہماری بخشش فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں جہنم سے بچا، یہ ان کی طلب ہے۔ اس طلب کے پیچھے پہلے وہ اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ایمان ہی بنیاد ہے مغفرت کے لیے، ایمان ہی بنیاد ہے جہنم سے بچنے کے لیے، ایمان ہی بنیاد ہے دخول جنت کے لیے۔ ایمان نہیں تو کچھ نہیں۔ پہلی بات سمجھ میں آ گئی۔ اب دوسری بات، جس جہنم سے، اچھا، مغفرت کی طلب کی گئی، بخشش کی طلب کی گئی۔ بخشش اور مغفرت یہ دو جو الفاظ ہیں، معنی اس کا ایک ہی ہے کہ اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کروانا۔ اللہ کو اتنا پسند ہے یہ عمل، بخشش والا عمل، طلب مغفرت والا عمل اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بہت ساری رحمتیں اس کے ساتھ وابستہ کر رکھی ہیں۔
حضرت نوح علیہ السلام کا قرآن پاک نے ذکر کیا ہے کہ نوح علیہ السلام اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار، جب اپنی قوم کی بربادی کا ذکر کرتے ہیں نا، قوم کے لیے دعا کرتے ہیں، اس سے پہلے اپنے حالات بیان کرتے ہیں. قرآن پاک نے اس کو بڑا عجیب انداز میں بیان کیا ہے، اور اس وقت بہت ساری باتیں ذکر کر کے یہ کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اے اللہ میں نے اپنی قوم سے کہا ہے کہ اپنی رب سے استغفار طلب کرو، بخشش طلب کرو. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بخشنے والا ہے، صرف بخشے گا نہیں. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسمانوں سے رحمتیں برسائے گا، تمہیں مال دے گا، تمہیں اولاد دے گا. تو یہ قرآن پاک نے ذکر کیا کہ استغفار جو ہے اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آسمانوں سے رحمت کے دروازے کھولتے ہیں اور زمین اپنے خزانوں کو نکال کر استغفار کرنے والوں کے سامنے رکھ دیتی ہے. بس بات یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف انابت اور رجوع تو کرے. دوسری بات، جہنم سے خلاصی کی دعا مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں. قرآن پاک نے اس کو بھی جا بجا بیان کیا ہے، اور جہنم کی جو سزا ہے اس کی ہولناکی اور اس کی خطرناکی کو کئی جگہ پہ بیان کیا ہے. مثلا قرآن پاک نے یہ دعا سکھلائی، ہم پڑھ چکے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ دنیا کو بھی اچھا فرما، آخرت کو بھی اچھا فرما، اور وقنا عذاب النار، اور اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. اسی سورہ مبارکہ میں تقریباً آخر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا بھی سکھلائی کہ بندے مجھ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار. اے اللہ جسے آپ جہنم میں بھیج دیں گے، اے اللہ جسے آپ کی طرف سے جہنم میں جانے کا حکم ہو جائے گا، فقد اخزیتہ، وہ کیا ہو گیا؟ ناکام، نامراد، خسارے والا ہو گیا، رسوا ہو گیا وہ. اور اس کے مقابلے میں کیا فرمایا؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جسے جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا. تو یہ ہے طلب کس کی؟ اہل تقوی کی. اس کے مقابلے میں اہل حرص جو ہیں ان کے لیے فرمایا کہ حریص لوگ دنیا کے ان 5 اسباب میں اتنی رغبت پیدا کرتے ہیں کہ وہ آخرت کو بھول جاتے ہیں، نتیجتاً وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. جبکہ اہل تقوی انہی چیزوں میں رغبت رکھتے ہیں، لیکن ان کی رغبت فطری ہوتی ہے، غیر فطری نہیں ہوتی. اللہ کے حکموں کو پامال نہیں کرتے، رسول کی اتباع کو چھوڑتے نہیں ہیں، بلکہ فطری امر کے مطابق ان چیزوں میں رغبت کرتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نقصان سے، خسارے سے بچ جاتے ہیں، اور پھر تمنا کرتے ہیں، طلب کا اظہار کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری مغفرت فرما، جو کبھی کوتاہی رہ گئی اس کو معاف فرما، اور ہمیں جہنم سے بچا. اب یہ کون لوگ ہیں؟ ان کی 5 صفات بیان کی گئی ہیں. ان کی 5 صفات یا ان کے 5 گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے. نمبر 1 الصابرین. سب سے پہلے کون؟ صبر کرنے والے. صبر کیا ہے؟ صبر بہت مشکل ترین عمل ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کتاب. کیا مطلب؟ یعنی اس کا کوئی شمار نہیں ہے، اس کا کوئی تخمینہ، اندازہ، وزن، پیمانہ، پیمائش نہیں، بغیر حساب کے اللہ بہت زیادہ اللہ اجر نصیب فرمائے. کسے؟ صبر کرنے والا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صبر کرنے کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ الصبر من الایمان بمنزلۃ الرأس من الجسد، کہ ایمان کے اندر صبر کی مثال ایسے ہے، ایمان کے اندر صبر کی مثال یا حیثیت یا مقام یا رتبہ ایمان کے اندر ایسے ہے جیسا انسان کے جسم میں سر کی حیثیت ہوتی ہے. انسان کے جسم میں جو سر کی حیثیت ہوتی ہے کہ اگر سر کو کاٹ دیا جائے انسان ختم. فرمایا گویا کہ ایمان کے اندر صبر کی مثال اور حیثیت ایسی ہے. اسی لیے تو فرمایا
کہ صبر ایمان میں سے ہے. صبر کیا ہے؟ ایمان میں سے ہے. اور ایک مقام پر فرمایا صبر آدھا ایمان ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کرنے والے کے حوالے سے دیگر کئی احادیث میں بہت سارے فضائل اور مناقب بیان کیے. قرآن مجید نے بھی صبر کرنے والے کے حوالے سے بہت ساری آیات کریمہ میں احکامات جاری فرمائے. آمنوا استعینوا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو. کس کے ذریعے سے؟ صبر اور نماز کے ذریعے سے. عرض کر چکا ہوں اسی آیت کریمہ کی روشنی میں کہ ملت ابراہیمی کے 5 بڑے اصول تھے. ملت ابراہیمی کے 5 بڑے اصول: صبر، شکر، نماز، ذکر، تعظیم شعائر اللہ. یہ 5 بڑے اصول میں ذکر کر چکا ہوں. ان میں سے ایک کیا چیز تھی؟ صبر. صبر اللہ کے ہاں بڑا ہی مبارک، بڑا ہی پاکیزہ اور بڑا ہی اعلیٰ ترین عمل ہے. اسی کے لیے فرمایا کہ الصابرین. اہل تقوی کی ایک صفت یہ کہ وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں. یا اہل تقوی میں سے ایک گروہ وہ ہے جو صبر کے اندر بہت کمال حاصل کیے ہوئے. یا ان 5 جو صفات آ رہی ہیں ان کو ہم 2 طرح سے سمجھ سکتے ہیں. ایک یہ کہ یہ 5 الگ الگ طبقات کے طور پہ ہیں. صبر کرنے والوں کا الگ گروہ ہے، خشوع و خضوع حاصل کرنے والوں کا، قنوت اطاعت گزاری کرنے والوں کا الگ گروہ ہے، سچوں کا الگ گروہ ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی یہ گروہ الگ الگ گروہ ان کو سمجھیں. اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ ایک گروہ صبر کرنے والوں کا ہے تو یہ صبر میں کمال درجہ حاصل کیے ہو، اگرچہ باقی نیکیاں بھی یہ کرتے رہے ہیں، باقی گناہوں سے بھی یہ بچتے رہے، لیکن ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ صبر میں کمال درجے کے لوگ تھے. جیسا کہ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ ان کا صبر بہت مشہور تھا. ان کا صبر بہت مشہور تھا کہ وہ بہت صابر تھے. اور قرآن پاک نے بھی کہا انہ کان صابرا، کہ وہ کیا تھے؟ صبر کرنے والے تھے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ وہ کیا تھے؟ صالح تھے اور پاک دامن تھے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ دوسرے انبیاء علیہ السلام پر کوئی حرف تعلق نہیں. یہ ایک خاص وصف ہوتا ہے کسی بھی نبی کا یا کسی بھی صحابی کا یا کسی بھی شخص کا. اس خاص وصف کو اللہ تبارک و تعالیٰ ترغیباً ہائی لائٹ کرتے ہیں، نمایاں کرتے ہیں خاص وصف کو. جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کا ایک خاص وصف جو بیان کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ حسن. کیا بیان کیا جاتا ہے؟ حسن. حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاص وصف کیا بیان کیا جاتا ہے؟ گریہ زاری، رونا، روتے رہنا. اور اسی کی وجہ سے مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی. حضرت آدم علیہ السلام کی انابت الی اللہ بہت مشہور ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا. تو اس لیے انبیاء علیہ السلام میں سے بھی کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی صفت اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے. تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے ان 5 صفات کو ہم صفات نہ کہیں بلکہ 5 طبقات کہیں. اس صورت میں پھر یہ ہوگا کہ یہ صبر کرنے والا طبقہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بقیہ اعمال میں نیک تھے لیکن ان کا ایک خصوصی وصف کیا تھا کہ یہ صبر کرنے والے تھے. اور اسی کے ساتھ ایک اور جماعت جس کو نمبر 2 پہ یہاں پر بیان کیا ہے والصادقین، سچ بولنے والے. قرآن مجید نے سچائی کا دامن اختیار کرنے کی بہت ترغیب دی ہے. قرآن پاک نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کا ساتھ دو. قرآن پاک کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. جب بات کرو تو سچی اور درست بات کرو. قرآن پاک نے یہ بات بھی کہی ہے کہ سچوں کا ساتھ دو اور جب بھی تمہیں بات کرنے کا موقع ملے، گواہی دینے کا موقع ملے تو شہادت سچائی کے ساتھ دینا، جھوٹ مت بولنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولنے والے کی ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ لا یزال المؤمن یتحری الصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا. کیا کہ مومن برابر مسلسل تسلسل کے ساتھ
جب سچ کا دامن پکڑے رکھتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے تو اللہ کے ہاں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا لقب صدیق بن جاتا ہے۔ اس کا لقب کیا بن جاتا ہے؟ یعنی اپنی سچائی کے وصف کی وجہ سے کبھی جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ کو پسند نہیں کرتا، جھوٹ کا ساتھ نہیں دیتا، جھوٹوں کا ساتھ نہیں دیتا، جھوٹوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا۔ تو ایسا آدمی اپنے اس وصف کی وجہ سے اللہ کے ہاں حتی یکتب عند اللہ صدیقہ، اللہ کے ہاں وہ کیا لکھا جاتا ہے؟ صدیق لکھا جاتا ہے۔ اور صدیق کون ہوتا ہے؟ صدیق شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ صدیق حجت اللہ البالغہ میں کہ صدیق وہ آدمی ہے کہ جس سے جھوٹ کا گمان ختم ہو جائے، جس سے جھوٹ کا گمان ختم ہو جائے، یعنی بہت بڑی بات ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب صحابہ کرام میں ایک کو دیا ہے، حالانکہ سارے صحابہ صدیق تھے، سارے صحابہ سچے تھے، لیکن اس وصف میں خصوصیت، اعلیٰ ترین خصوصیت جس فرد کی تھی وہ سیدنا حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ارشاد فرمایا لا یزال المؤمن یتحری صدق، وہ مسلسل سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے اللہ کے یہاں صدیق لکھا جاتا ہے۔ قرآن پاک نے اس کو یوں بھی کہا ہے کہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت کا ایک منظر بیان کیا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج کا یہ جو دن ہے، یہ دن سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دینے کا دن ہے۔ اور اسی قیامت کا ایک نقشہ سورہ احزاب میں کھینچ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں بھی بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اہل صدق و صفا سے پوچھیں گے کیا؟ لیسأل الصادقین صدقہم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کریں گے۔ کیا مطلب یہ کہ انبیاء علیہ السلام جو ہے ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنا پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ یہ سچے ہیں نا، سب سے بڑے سچے تو کائنات میں انبیاء ہیں، تو انبیاء سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی ان کی دعوت نبوت کے بارے میں اور دعوت توحید کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سچائی اللہ کے ہاں محبوب ترین عمل ہے۔ اسی کو ایک وصف کے طور پر بیان کیا یا اسی کو ایک طبقے کے طور پر بیان کیا کہ اہل تقویٰ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر صبر، جن کے اندر سچائی پائی جاتی ہے۔ نمبر 3 والقانتین، قنوت اطاعت گزاری کو، فرمانبرداری کو کہتے ہیں، اطاعت کرنا، فرمانبرداری کرنا۔ قانت قنوت، دعائے قنوت بھی کہتے ہیں، دعائے قنوت پڑھتے ہیں نا جی فطر میں، تو دعائے قنوت کا معنی بھی یہی ہے کہ وہ دعا کہ جس میں عاجزی اور انکساری بیان کی جاتی ہے۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجر اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ ساری عاجزی کے الفاظ، اللہ پناہ مانگتا ہوں، استغفار مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، توکل کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں تیری ذات، تیری طرف انابت، تیری طرف رجوع، ہاں جی تجھ سے ہی اپنی خطاؤں کو معاف کروانے کی التجا کرتا ہوں، تجھ سے ہی اپنے گناہوں کے معاف کرنے کی درخواست کرتا ہوں۔ اے اللہ میں کافروں کا ساتھ دینے والا نہیں، اے اللہ میں ناشکری کرنے والا نہیں، اے اللہ میں شکر گزار بندوں میں سے بننا چاہتا ہوں، اے اللہ عاجزی انکساری اختیار کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ تیرے سامنے رکوع کرنا چاہتا ہوں، تیرے سامنے سجدے کا اپنا سجدہ کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے میرے گناہوں اور میرے خطاؤں پر مجھے پکڑنا مت، اے اللہ مجھے معاف کر دے، بے شک کہ تیرے عذاب کے مستحق تو کافر ہے، مومن نہیں، اے اللہ میں تو تیرا بندہ ہوں، میں تو تیرا، یہ عاجزی اور انکساری کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے ہے جی۔ تو والقانتین اطاعت گزار بندے، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ مومن کو ہر حال میں اللہ کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور وہ شخص، یاد رکھیے، وہ شخص قانت ہوگا، قنوت یا اطاعت گزار وہ آدمی کہلائے گا جو خوشی اور غم ہر حال میں اللہ کے حکم کو مانتا ہو۔ ایسا نہیں، ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ خوشی کا موقع آئے اللہ کو بھول جائے، غم کا موقع آئے تو پھر اللہ کو یاد کرے، یا جیسا کہ میں نے ایک دو دفعہ پہلے بھی اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اپنے ذاتی مفادات وابستہ ہوں تو پھر دین کے مسئلے پوچھیں، یعنی جس دین کے مسئلے کو پوچھنے میں ذاتی مفاد وابستہ ہے تو پھر وہاں تو دین کا مسئلہ پوچھوں،
اور جہاں ذاتی مفاد کے اوپر زد پڑتی ہو دین کے مسئلہ پوچھنے کے نتیجے میں تو وہاں دین کے مسئلے سے دور بھاگوں. وہاں کہوں جناب رسم کو دیکھنا ہے, رواج کو دیکھنا ہے, ملک کے قانون کو دیکھنا ہے, نظام کو دیکھنا ہے, برادری کو, قوم, قبیلے کو دیکھنا ہے, تو وہاں وہ چیزیں یاد آ جائیں. اور جہاں پر میرا مفاد وابستہ ہو تو وہاں فوراً دین کی طرف بھاگوں. اس کا مطلب یہ قنوت نہیں ہے, یہ قنوت بلکہ یہ مفاد پرستی ہے. یہ کیا ہے؟ مفاد پرستی ہے. نمبر 4 فرمایا والمنفقین, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے لوگ. یہ چوتھا طبقہ ہے, چوتھی صفت ہے اہل تقوی کی. اور یاد رکھیے یہود کے متعلق قرآن پاک میں یہ بات آتی ہے کہ یہودیوں کا وصف تھا کہ وہ مال کماتے تھے اور اس کو خرچ نہیں کرتے تھے. یعنی جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ نہیں کرتے تھے. جمع اوعا, بس ان کا کام تھا صرف جمع کرنا اور پھر اس پہ سانپ بن کر بیٹھ جانا. الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ, جو سونے چاندی ہیرے جواہرات کو دنیا کے مال و متاع کو جمع کرتے, جمع کر کے پھر اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. کیا ہے؟ یوم یحمى علیہا فی وجوہہم, کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے اس خزانے کو قیامت کے دن آگ بنا کر کے اسی آگ کے ساتھ ان کی پیشانیوں کو داغیں گے. فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ, ان کی پیشانیوں کو, ان کی جلدوں کو, ان کی پشتوں کو داغا جائے گا. اور پھر صرف داغا نہیں جائے گا, تکلیف دے کر, تکلیف دے کر کے, اذیت پہنچا کر کے, سزا دے کر کے, پھر فرشتے کیا کہیں گے؟ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ. یہ ہے وہ خزانہ جس سے تمہیں داغا جا رہا ہے نا, یہ وہ خزانہ ہے جسے تم جمع کر کر کے رکھتے تھے, اب مزہ چکھو اس خزانے کا. تو المنفقین, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے. یاد رکھیے قرآن پاک نے 2 وصف بیان کیے. ایک صفت بیان کی ہے سخاوت کی, اور دوسری صفت بیان کی ہے کس کی؟ بخل کی. سخاوت کس کو کہتے ہیں, بخل کس کو کہتے ہیں, اس کو ذرا سمجھیے گا. ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ الفاظ کو ان کے حقیقی معنی کے ساتھ نہیں پہچانا جاتا, ان کو سمجھا نہیں جاتا, اور خود سے فتوے جاری کر دیے جاتے ہیں. یاد رکھیے بخل کہتے ہیں اس آدمی کے عمل اور کردار کو کہ جس کے پاس کچھ ہو خرچ کرنے کے لیے, اور وہ ان مقامات پر خرچ نہ کرے, ان جگہوں پر خرچ نہ کرے جہاں خرچ کرنا چاہیے, جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ نہ کرے. تو یہ کون ہے؟ بخیل. یہ کون ہے؟ خرچ کہاں کرنا چاہیے؟ زکوٰۃ دینی چاہیے اگر زکوٰۃ اس پر واجب ہے, اگر نہیں دیتا تو کیا ہے؟ بخیل ہے. نمبر دو صدقات واجبہ, فطرانہ, نظر وغیرہ, یہ ساری چیزیں اس پر واجب ہے, قربانی کرنا واجب ہے, اگر نہیں کرتا تو بخیل ہے. حج فرض ہے, نہیں کرتا تو بخیل ہے. اپنی اولاد پر خرچ کرنا واجبات میں سے, نہیں خرچ کرتا تو بخیل ہے. یعنی جتنی ضرورت ہے, جیسی ضرورت ہے ویسی خرچ نہیں کرتا تو بخیل ہے. وقف کے جتنے بھی مصارف ہیں, مساجد ہیں, مدارس ہیں, یتیم خانے ہیں, فلاحی ادارے, یہاں خرچ نہیں کرتا تو بخیل ہے. اسی طریقے سے یتیموں پر, مساکین پر خرچ نہیں کرتا تو بخیل ہے. حتیٰ کہ اپنے گھر والوں پر خرچ نہیں کرتا تو بخیل. یہ بخیل ہونے کی نشانی ہے کہ انسان ان مقامات پر خرچ نہ کرے, ان جگہوں میں خرچ نہ کرے جہاں خرچ کرنا چاہیے, جہاں خرچ, یہ ہے بخیل. اگر کوئی آدمی اس طرح کے اعمال اور اس طرح کے معاملات کرتا ہے پھر وہ بخیل نہیں ہے. مثلا مثال کے طور پر ایک آدمی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے, وہ پوری زکوٰۃ ادا کرتا ہے, حج اس نے الحمدللہ کر رکھا ہے, اسی طریقے سے صدقات واجبہ وہ ادا کرتا ہے, اسی طریقے سے جہاں پر یتیموں, مساکین اور فقراء اور محتاجوں کا اور مسجد اور مدرسے کا معاملہ ہوتا ہے وہاں کچھ نہ کچھ خرچ کرتا ہے. اپنی اولاد پر وہ بقدر ضرورت خرچ کرتا ہے, اور اس کے پاس تجوریاں بھی بری ہوئی ہیں, تو یہ بخیل نہیں ہے. یہ بخیل ہے. اس کی بری ہوئی تجوریوں کو دیکھ کر بخیل نہیں کہا جا سکتا, اس لیے کہ یہ جہاں جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ کر رہا ہے.
لیکن یاد رکھیے اگر ایک آدمی اس کے پاس تجوریوں میں مال تو نہیں، تھوڑا بہت مال رکھا ہوا ہے، اتنا مال ہے کہ وہ خرچ کرنا چاہے تو ان مزاروں میں خرچ کر سکتا ہے، پھر بھی نہیں کرتا تو یہ بخیل ہے۔ حالانکہ اس کے پاس مال تھوڑا ہے، اس کے پاس مال زیادہ ہے، وہ زیادہ مال والا بخیل نہیں، تھوڑے مال والا بخیل ہے، اس لیے کہ اس نے جہاں خرچ کرنا تھا وہاں خرچ نہیں کیا۔ سخی کس کو کہتے ہیں؟ اس کے مقابلے میں سخی اس کو کہتے ہیں کہ ان مصارف میں خرچ کرنے والا اپنی وسعت سے زیادہ خرچ کرے تو سخی، اپنی وسعت سے اگر وسعت کے مطابق خرچ کر رہا ہے تو بخیلی کی صفت سے نکل گیا، پھر اس کو کہیں گے المنفقین، خرچ کرنے والا، سخی نہیں، یہ سخی نہیں ہے، یہ ہے صرف خرچ کرنے والا، رائے خدا میں اپنے مال کو خرچ کرنا ہے، اس کا اجر ملے گا، اس کا ثواب ملے گا کم از کم 10 گنا، اور بڑھتے 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 اس کے اخلاص اور اس کے للہیت کی بنیاد پر وہ درجات بڑھتے جائیں گے، لیکن اس کو سخی نہیں کہیں گے۔ سخی تب ہوگا کہ جہاں پر اس کا 1000 روپے خرچ کرنا چاہیے تھا وہاں پر یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہاں ضرورت ہے، شاید کوئی اور خرچ نہ کرے، ضرورت کو پورا، یہ ضرورت نہ پوری ہو سکے تو میں 5000 خرچ کرتا ہوں، تو اس کو کہتے ہیں سخاوت۔ زکوٰۃ دینی چاہیے، زکوٰۃ وہ دے رہا ہے، زکوٰۃ دینے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ نکالنی تھی اس نے 5000 کی، اس کے ساتھ ساتھ وہ فوراً کیا کرتا ہے اسی مد میں زکوٰۃ کے مد کو نکالنے کے بعد ساتھ ہی کہہ رہتا ہے یار یہ 1000-2000 روپے میں ایکسٹرا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، ہاں ممکن ہے کہ کوئی میرے حساب کتاب لگانے میں کوئی کمی بیچی رہ گئی ہو تو میں اس 2000 کو اضافی خرچ کرتا ہوں، اس کو کہتے ہیں سخی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سخی۔ ایک آدمی اس کے سامنے ایک ضرورت مند آیا، اس نے اس ضرورت مند کی ضرورت کو وقتی طور پہ پورا کیا، یہ تو ہے بخل سے نکلنے کا وصف، اس کو کہتے ہیں المنفقین، خرچ کرنے والا، رائے خدا میں خرچ کرنے والا، اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کر۔ لیکن اگر یہی آدمی اس کی ضرورت کو پوچھ کر کے کہ جناب آپ کی یہ ضرورت آج کے لیے تو پوری ہو گئی لیکن کل کے لیے کیا ہوگا، آؤ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں اور ایک ہفتے کے لیے آپ کی ضرورت کو، آپ کے لیے وہ ایک دن کی ضرورت آپ سے مطلب پوری کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، آپ اس کے لیے ایک ہفتے کا راشن، ایک ہفتے کی ضرورت اس کے لیے پوری کر دیتے، یہ ہے آپ کی طرف سے سخاوت، اس کو سخاوت کہتے ہیں۔ یعنی ضرورت سے زائد خرچ کرنا، لیکن خرچ ضرورت کے مطابق ہو، خرچ ضرورت کے مطابق ہو اور اپنی وسعت سے زیادہ خرچ کرنا، یہ کیا ہے؟ سخاوت۔ اچھا ایک وصف اور بھی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں تبذیر، فضول خرچ۔ فضول خرچ کون آدمی ہوتا ہے؟ فضول خرچ وہ آدمی ہوتا ہے، فضول خرچ وہ آدمی ہوتا ہے کہ جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں 1 ٹکا بھی خرچ کرنا کیا ہے؟ فضول خرچی ہے۔ جس مقام پر خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کا حکم نہیں، رسول کا حکم نہیں، بلکہ ممنوع ہے، اور وہاں خرچ کر رہا ہے، وہاں کیا کر رہا ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ فضول خرچی ہے۔ اور یاد رکھیے مبذرین، بخیل آدمی وہ ہے کہ اس کے متعلق قرآن پاک نے کہا ہے لا تجعل یدک مغلولۃ علی عنقک، اپنے ہاتھ کو اپنی گردن پر یوں باندھ کے مت رکھ، مطلب یہ کہ بخیلی مت اختیار کر، یا تو صرف ممانعت ہے، لیکن دوسری طرف جو فضول خرچ ہے اس کے لیے صرف ممانعت نہیں ہے بلکہ اس کے لیے کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ اس ورڈ کو دیکھیے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ فضول خرچ جو ہوتے ہیں وہ کس کے بھائی ہوتے ہیں؟ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ آج امت مسلمہ میں فضول خرچی بہت بڑھ گئی ہے، فضول خرچی دیکھ لیں آپ، برج خلیفہ کیا ہے؟ فضول خرچی نے بڑے بڑے ٹاور دنیا کے اندر بنائے گئے ہیں، ایک دوسرے کے مقابلے میں بنائے جا رہے ہیں، ایسی ایسی جگہوں میں بلڈنگیں اور عمارتیں کھڑی کی جا رہی ہیں کہ سوائے اس کے کہ وہ دکھلایا جائے کہ میرے ملک کے کاریگر اور میرے ملک کے لوگ اور میرے ملک کی معیشت اور میرے ملک کا نشان اور میرے ملک کی علامت، یہ سوائے اپنے آپ کو دکھانے کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ فضول خرچی کہتے ہیں۔ بڑے بڑے مقابلے کروائے جاتے ہیں، تقریبات کروائی جاتی ہیں، اور ان تقریبات پہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں خرچ کیا جاتا ہے۔ کس لیے؟ فضول خرچی۔ یہ فلاں ایل ہو رہا ہے، یہ فلاں پی ایس ایل ہو رہا ہے، فلاں یہ ہو رہا ہے، فلاں، اس پہ کیا ہو رہا ہے؟ وہی پیسہ انہی دنوں میں ان لوگوں پہ خرچ کریں جو ہاسپٹلز میں پڑے ہوئے ہیں، جن سے اسپتالوں والے ایک ایک دن کا 70 ہزار میں چارج کر رہے ہیں، ان لوگوں پہ خرچ کریں۔
یہاں دین نہیں یاد آتا، یہاں معاملات یاد نہیں آتے، لیکن جب کوئی آدمی قربانی کرنے کے لیے جانور خریدتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بھائی قربانی کا جانور خریدنے کی کیا ضرورت ہے، اتنا مہنگا جانور خریدنے کی کیا ضرورت ہے، آپ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ایک آدمی حج کے لیے جانا چاہتا ہے، اس کو کہتے ہیں بھائی آپ نے حج تو کر لیا ہے، اب کیوں جانا چاہتے ہو، یہی پیسہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ عمرہ کرنے جانا چاہتا ہے، وہ اس کو کہتا ہے بھائی ماں باپ کی زیارت کر، حج مقبول حج اور عمرے کا ثواب مل جائے گا، تجھے وہاں پیسے خرچ کرنے کی ضرورت کیا ہے، یہی پیسہ کسی غریب کی بیٹی کی شادی اور جہیز میں جو ہے وہ دے دے۔ یہ ترغیب پی ایس ایل والوں کو کوئی نہیں دیتا۔ یہاں لاکھوں روپیہ دے کر کے ایک کھلاڑی کو خریدا جاتا ہے، لاکھوں ڈالر دے کر کے ایک کھلاڑی کو خریدا جاتا ہے، کس کے لیے؟ ایک سیزن کے لیے۔ ہو سکے وہ کھلاڑی کرے کچھ بھی نہ کرے، لیکن وہ اپنا لاکھوں ڈالر لے کے چلے گا۔ اس لیے فضول خرچ، امت کے اندر فضول خرچی بہت زیادہ انتہا میں ہو چکی ہے۔ بہرحال والمنفقین، چوتھی صفت اہل تقویٰ کی یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ پانچویں صفت بڑی زبردست، بہت اللہ تعالیٰ ہمیں ساری صفات نصیب فرمائے، لیکن یہ پانچویں صفت یقین کریں، اس کا جو لطف ہے، اس کا جو سرور ہے، اس کا جو مزہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ والمستغفرین بالاسحار، اس کو کہتے ہیں رات کی تاریکی میں، رات کا آخری پہر ہو، سحری کا وقت ہو اور انسان کوئی نہ دیکھنے والا ہو، کوئی اس کے سامنے نہ ہو، کوئی اس کو دیکھنے والا نہ ہو، بس وہ ہو اور اس کا رب ہو۔ والمستغفرین بالاسحار، پھر اسے اس کا ماضی یاد آئے، پھر اسے اس کا حال یاد آئے، پھر اسے اس کے مستقبل کا خوف اور خطرات منڈلاتے ہوئے نظر آئے، پھر اسے اس کے رب کی طرف سے رحمت کی امیدیں اور بہاریں نظر آئیں، پھر اس کے لیے جنت ایک طرف نظر آئے، اسے جہنم دوسری طرف نظر آئے، اسے جنت کی طرف ذوق اور رغبت نظر آئے، جہنم کا خوف اسے جو ہے وہ اندر سے کھائے جائے، پھر ایسی حالت میں، ایسی کیفیت میں وہ کہ مولا مجھے معاف فرما، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، اللہ میری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یہ جو مستغفرین بالاسحار ہے، یہ وہ صفت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں رات کا جو آخری پہر ہوتا ہے، اس آخری پہر میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، ہر روز کی بات ہے، ہر روز آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ، اور پھر پکار کر کے کہتے ہیں ہے کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، ہے مجھ سے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کے سوال کو پورا کروں، ہے مجھ سے کوئی استغفار اور بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، مغفرت کر دوں اس کی۔ ہر روز ہوتا ہے، اور ہم شب قدر کی تلاش میں ہوتے ہیں، ہم شب برات کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور ہم ان راتوں کو دیکھتے ہیں، ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مناجات ہوتی ہے۔ بڑا ہی خوش نصیب ہے وہ انسان جسے رات کے وقت اٹھ کر کے اللہ کے سامنے دو گانا پڑھنے کی اور پھر اس کے سامنے استغفار کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ بہرحال یہ 5 صفات ہیں، 5 طبقات ہیں جن کو قرآن پاک نے ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان کیا ہے۔ دیکھیے الذین ينفقون اموالهم الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، جو اللہ سے التجا کرتے ہیں، کون؟ اہل تقویٰ، متقین اہل تقویٰ اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم ایمان لے آئے، سو ہم کو ہمارے گناہ معاف فرما دے اور دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا دے۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، یہ 5 طبقات۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو مشکلات میں صبر کرتے ہیں۔ مشکلات میں کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں۔ نمبر 2 سچ بولتے ہیں۔ نمبر 3 عبادت میں لگے رہتے ہیں، یعنی اطاعت اور فرمانبرداری میں لگے رہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا قنوت کہتے ہی اس کو ہیں کہ بندہ ہر حال میں اللہ کی عبادت میں لگا رہے، اور یاد رکھیے مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ عابد ہوتا ہے، اور اسی کو قرآن پاک نے بطور مقصد بیان کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ انسان اور جنات کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت اور اطاعت۔ اللہ کی عبادت اور عبادت اور اطاعت کیا ہے؟ ہر حال میں اللہ کی عبادت اور اطاعت کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کو ماننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، خوشی میں بھی غم میں، ہر حال میں اللہ کے حکموں کو مد نظر رکھنا، یہ اصل میں عبادت ہے۔ یہ کیا ہے؟
ہمارا چلن، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا بولنا، ہر چیز، پھر ہمارے لین دین، معاملات، معیشت، ہر چیز، ہماری تجارت، ہر چیز کیا ہو؟ اللہ کے حکم کے مطابق ہو، رسول کے طریقے کے مطابق ہو. تو پھر یہ کیا ہے؟ قنوت. والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اور سحری کے اوقات میں گناہوں کی معافی مانگا کرتے ہیں. فرمایا یہ لوگ کون ہیں؟ اہل تقوی. شہید اللہ، اللہ اس بات کا گواہ ہے. شہید اللہ، اللہ اس بات کا گواہ ہے. کس بات کا؟ کہ انہ لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے. اور صرف اللہ ہی نہیں، والملائکہ، ملائکہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور صرف ملائکہ ہی نہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور صاحب علم لوگ یعنی علماء حق بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود. اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو علم ہے وہ اللہ کے ہاں بڑا ہی مقدس ترین وصف ہے، بڑا ہی عمدہ وصف ہے. علم معمولی چیز نہیں ہے. اور اس علم سے مراد علم نبوت ہے، علم وحی ہے. جن لوگوں کے پاس علم وحی ہے وہ معمولی لوگ نہیں ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ہم نے ان کو معمولی بنا دیا. وہ الگ بات ہے کہ اغیار کے کہنے پر ہم نے ان کو حیثیت دینا چھوڑ دیا، وہ الگ بات ہے. لیکن اللہ کے ہاں علم والوں کا مقام کیا ہے؟ اللہ اس بات پہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. نمبر 2، فرشتے اس بات پر گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود. اور تیسرے نمبر پر گواہی دینے والے وہ لوگ ہیں جو صاحب علم ہیں، اور صاحب علم میں سے سب سے اونچا رتبہ انبیاء کا ہے. اور انبیاء کے بعد پھر جو جس درجے کا زیادہ علم رکھتا ہے. اور علم سے مراد علم وحی، علم سے مراد علم قائما بالقسط، وہ علم والے لوگ جو کہ انصاف کے ساتھ قائم ہیں. جو انصاف پر، کیا مطلب یہ ہے کہ وہ اہل علم جو اہل حق ہیں. علم والوں کی بھی 2 قسمیں ہیں نا، ایک علماء حق اور ایک علماء سو. یہ کون لوگ ہیں؟ نام بنام نہیں، وصف کے ساتھ ہے. علماء حق ان اوصاف کے حامل لوگ ہیں کہ جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہو، جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، جن کے اوصاف کو، جن کے کمالات کو دیکھ کر کے انسان اللہ کی طرف انابت اور رجوع کرے. اور علماء سو وہ ہیں کہ جنہیں دیکھ کر کے خوف اور وحشت طاری ہوتی ہو. اب کسی کو مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے، سارے لوگ آپ کے سامنے ہیں. نہ کوئی مسلک کی بات ہے، نہ کوئی تشہیر کی بات ہے، نہ کوئی تبلیغ کی بات ہے، نہ کوئی شہرت کی بات ہے، نہ کوئی دولت کی بات ہے. کس کے پاس اچھی گاڑی، کس کے پاس اچھی گاڑی نہیں، کس کی شہرت زیادہ، کس کی شہرت نہیں. اس چیز کو چھوڑ دیں. دیکھیں یہ کہ ایک آدمی جس کی طرف علم کی نسبت ہے، اس کے اعمال اور کردار کیسے ہیں. اگر وہ اچھا ہے، نیک ہے، صالح ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر دل مطمئن ہوتا ہے. اور ایک آدمی وہ ہے جس کی طرف علم کی نسبت ہے لیکن اسے دیکھ کر کے اللہ یاد نہیں آتے، بلکہ اس کو دیکھ کر کے وحشت طاری ہوتی ہے کہ یار یہ آدمی عالم ہے، نماز نہیں پڑھتا، عالم ہے اور چوری کرتا ہے، عالم ہے اور بدکاری میں مبتلا ہے، عالم ہے اور یہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، فلاں کرتا ہے، فلاں کرتا ہے. اسے دیکھ کر انسان کو ایک وحشت طاری ہوتی ہے. اب سمجھ لیں کہ یہ علماء حق میں سے نہیں ہے. چاہے وہ اپنے عقیدے کو جتنا مرضی اچھا بیان کرے، اپنے اعمال کو جتنا اچھا مرضی بیان کرے، اور جتنے اچھے لوگوں کے ساتھ بھی اپنی نسبت کرے، لیکن وہ علماء حق میں سے نہیں ہے. علماء حق وہ لوگ ہیں جن کے اندر وہ اوصاف ہوں کہ جن اوصاف کو دیکھ کر بندے کو خدا یاد آتا. وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا الَّهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. گواہی کیا دیتے ہیں؟ اللہ والے گواہی کیا دیتے ہیں؟ فرشتے اور اللہ خود کس بات کی گواہی دیتے ہیں؟ کہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. العزیز الحکیم، جو زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق کامل نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.